میں اس ملک کے اداروں کی، اس کی انٹیلیجنسیاں کی کچھ صلاحیتوں کا قائل ہوں۔ دشمن کے اندر بھی انگیجمنٹ کا نظام ان کے پاس موجود رہتا ہے۔ ایک دو سوال ہے۔ ایک تو آپ کے جو پرانے دوست تھے، آپ بھی ان کا ذکر کرتے تھے، وہ بھی زرداری صاحب، وہ کیا کہتے، کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ ایک چیز تو یہ، دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہمارا نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے، چاہے دفتر خارجہ، چاہے اسٹیبلشمنٹ، چاہے سیاستدان، وہ جو پاکستان میں خصوصاً خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے، تو ایک ہی وہ انہوں نے رٹ لگائی ہے کہ اوپنلی افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں اور پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو جو وزٹ تھا، آپ مطلب اس کی اس طرح اثرات نظر نہیں آئے۔ آپ کا جو وزٹ تھا، انہوں نے آپ کو کیا بتایا، آپ نے آ کر ان کو کیا بتایا، مطلب وہ نتائج کیوں نہیں آئے سامنے؟ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایجنڈا میں لے کر گیا تھا وہ اسٹیٹ کو اعتماد میں لے کر گیا تھا، اور تمام پوائنٹس ان کے سامنے اور میرے سامنے واضح تھے، اور اسٹیٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، وزارت خارجہ میں ہمیں بریفنگ بھی دی گئی کہاں کہاں پر معاملہ الجھا ہوا ہے، اور وہی ایجنڈا لے کر جب میں گیا، اور اپنی کیپیسٹی میں گیا، میں کوئی سرکار کی طرف سے نمائندہ نہیں تھا، لیکن جب میں جانا چاہتا تھا تو میں نے کہا ملک کے لیے کوئی فائدہ اٹھاؤں وہاں سے، اور کچھ چیزیں تھیں جو میرے نوٹس میں بھی تھیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ جی ایک ہفتہ کی وہاں میری مصروفیت کے نتیجے میں بھی تھا، میرے ساتھ اور علماء کرام تھے، اچھا خاصا مقتدر علماء کا وفد تھا اس میں۔ وہ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ جو ایجنڈا ہم لے کر گئے تھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس پر ہم اچیومنٹ ہم نے کی اور کچھ حاصل کر لیا وہاں سے۔ مکمل ایجنڈا ہم پھر یہاں پر آئے، پھر یہاں بڑا عالی رتبہ اجلاس جو ہوا، اور جس پہ میں نے تمام بڑوں کے سامنے اس ساری صورتحال کے ایک ایک پوائنٹ کو واضح کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کے سوالات سنے، پھر ان کے سوالات کے میں نے جوابات دیے، پھر اس کے بعد مجھے اپریشیٹ کیا، پھر مجھ سے یہ بھی تقاضا کیا کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہو گئی ہیں، اب اس کے لیے میکینزم کیا ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا میکینزم تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملہ ہے، تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کرنا ہے، اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہاں بھی تعاون کرنے کو تیار ہے۔ اب چاہیے کیا تھا، میرا 1000 اختلاف ہو جائے، یا الیکشن کے مسئلے پر میرا اختلاف ہو گیا، دوسرے سیاسی معاملات ہو گئے، میں اپوزیشن میں بیٹھ گیا، جو بھی میرا فیصلہ تھا، حکومت کا تو فرض تھا نا کہ وہ جو ہم نے باتیں طے کی تھی اس کو ٹھیک فالو کریں، اور ان سے کہیں کہ بھئی یہ جو معاملات طے ہوئے تھے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، آپ کی بھی کمٹمنٹ ہے، ہماری بھی کمٹمنٹ ہے۔ اب حالات اس وقت آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جب ہم بات کریں گے ان سے، انہوں نے یہ زیادتی کی، انہوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے یہ خلاف ورزی کی، انہوں نے یہ غلط کیا، وہاں بات کریں گے انہوں نے کہا آپ کے لوگوں نے یہ غلط کیا، آپ لوگوں نے یہ، اب اس میں ہم پھنس جائیں گے۔ کیا ذمہ دار ریاستیں جو ہیں وہ اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ معاملات طے کرتی ہیں؟ اب کتنے دنوں سے ہمارے سرحد بند ہے، ہزاروں گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، سڑ رہے ہیں، تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ بس بیٹھے ہم طاقتور ہیں اور ہم ہماری ایسی تیسی کر دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسٹیٹ اس طرح سوچتے ہیں جیسے حالت جنگ ہو۔ حالت جنگ تو نہیں آئی، نہ کوئی جنگ ڈکلیئر ہوئی ہے۔ پاکستان نے تو افغانستان کو آج تک دشمن تک کا بھی لفظ استعمال نہیں کیا، برادر اسلامی ملک کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تمام ٹرمینالوجیز میں۔ دشمن اگر کبھی ہمیں کہا ہوا ہے تو ہم نے انڈیا کو کہا ہوا ہے۔ اب انڈیا کے ساتھ جنگ، نہیں، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہاں بھی میں گیا تھا 2003 میں، پورا ایک اتفاق کرایا، وہاں سے لے کر آیا تھا کہ جنگ نہیں، بات چیت، شملہ معاہدے کے تحت جامع مذاکرات، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے جی۔ ایران آیا، اس نے ہمارے علاقے میں حملہ کیا، ہم نے جواباً حملہ کیا اگلے روز، ٹھیک ہے، برابر ہو گیا معاملہ۔
تیسرے دن دونوں بیٹھے، اس کے بعد ان کے وفود آنے لگے، یہاں پر ہمارے آئے، ہمارے ان کے پاس گئے۔ اس رویے کی ضرورت افغانستان کے ساتھ نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے وہاں ایک عارضی حکومت ہے، لیکن دنیا معاملات تو کرتی ہے۔ اس وقت شام میں بھی تو ایک عارضی حکومت ہے، لیکن پوری دنیا کے ڈپلومیٹ جا رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان سے بات چیت چل رہی ہے۔ حکومت جو ہے وہ یا عارضی یا مستقل، لیکن ملک تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے نا، تو لوگ ملکوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ مجھے عراق کی حکومت سے اتفاق ہے یا نہیں ہے، لیکن صدام نہیں ہے نا، عراق تو ہے۔ مجھے لیبیا کی حکومت سے اتفاق نہیں ہوگا، لیکن قذافی نہیں ہے نا، لیبیا تو ہے، ملک تو ہے۔ اب افغانستان جو ہے وہاں پر بھی اگرچہ عارضی حکومت ہے، لیکن وہاں پر بھی ہم نے دنیا معاملات کر رہی ہے، چائنا ان کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، روس معاملات کر رہا ہے، پڑوسی ممالک معاملات کر رہے ہیں، عرب ممالک معاملات کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کاروبار اور تجارت ہو رہی ہے۔ اور ہم نے پاکستان میں افغانستان کا سفارتخانہ ان کے حوالے کیا ہوا ہے، افغانستان کے قونصل خانے ہم نے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے جیسے کہ ہم نے تسلیم کیا ہے، جیسے کہ ہم نے ان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے اس کے لیے تو ہمیں کھڑکی تلاش کرنی ہوگی، کوئی راستہ تو بنانا ہوگا، پل تو بنانا ہوگا جی۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود ہم معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب ملک کے اندر جو ہے یہ دنیا آ گئی ہے اور اس کو کوئی نہ کنٹرول کر سکتا ہے، اور نہ اس کے لیے وہ وسیلے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جن وسیلوں کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ حالانکہ وسیلے موجود ہیں، ہو سکتا ہے اگر ان میں کوشش کی جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ چند دن پہلے پاکستان نے دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑی اپریسیشن بھی آئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے، جس میں سب سے زیادہ آپ کی جماعت کو ٹارگیٹ کیا گیا، عام شہریوں کو ٹارگیٹ کیا گیا اور فوجیوں کو بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا ہم دوبارہ امریکہ کو انگیج کر رہے ہیں افغانستان میں، یا پاکستان کے ذریعے کچھ آگے معاملات بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے اس کی تفصیل اور اس کا پس منظر نہیں معلوم، شریف اللہ کون ہے، کیا اس کا جرم ہے، کیوں اس کو پکڑا گیا، لیکن امریکہ کے حوالے کرنا اس کے ہم ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں جی۔ اور ایک تاثر تھا کہ شاید ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو سپورٹ کرے، گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کرے۔ اپوزیشن اس کی تائید کی امید میں تھی، حکومت اس سے خوف کر رہی تھی۔ اب جب ان کو ایک تحفہ دیا اور اس پر انہوں نے جو اپریسیشن کی اور اس سے جو خوشیاں اور عید منائی گئی یہاں پہ تو یہ وہ کھیل ہے جو کھیلا گیا، جس سے کہ شاید اپوزیشن کو ذرا مایوسی ہوئی ہوگی، اور یہ لوگ جو ہے وہ اب باہیں جو ہے ان کے پھولے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے کمال کر دیا اور ہم نے تحفہ دے دیا، انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کر لیا۔ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہماری خود مختاری اور خودداری کے اوپر تو کوئی حرف ہوتا ہے۔ وہ تو آپ کو جناب 20-25 سال سے یا 30 سال سے عافیہ صدیقی حوالے نہیں کر رہی جی، نہ آپ جرت کر سکتے ہیں کہ ان سے اسی طرح مطالبہ کیا جس طرح کو ماننا چاہیے جی۔ اور خود جو ہے کوئی آپ کو ایک بکرا مل جائے تو سیدھا بکرا ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا وہاں جا کر۔ تو اس طرح ہم ایسے بکروں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جس سے ہم وہ فوراً جو ہے امریکہ کو حوالے کریں اور ان پر احسان ڈالیں کہ ہم نے تو آپ کے مجرم کو پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بڑی ایسی سیاست ہے کہ کل نہ آپ کے بارے میں آپ محترم ہیں، نہ کل میں محترم ہوں،
بس حکمران کی حکمرانی جو ہے وہ محترم ہے، چاہے ناجائز حکمرانی ہو، اس کو بچانے کے لیے مجھے اور آپ کو بکرا بنانا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب؟ باقی یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا جرم کیا تھا، اس کی کیا نوعیت تھی، عدالتوں سے وہ گزرا ہے نہیں گزرا ہے، واقعی اس کو اس درجے کا جرم ہے کہ اس میں ہم مجبور ہیں کہ حوالے کر دیں، یہ کوئی تفصیل نہ آپ کو معلوم ہے شاید نہ مجھے معلوم ہے۔ JUI کو جو مسلسل یہ ظاہر ہے جی کہ جی یہی سوچ ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیے ہم الیکشن لڑتے ہیں جی، یہ تو خیر چلو ابھی ہم تحریک کی بات کریں گے یا ہم پبلک کو لانے کی بات کریں گے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال الیکشن تو ہم لڑتے ہیں جی۔ ہمارا عوام سے رابطہ توڑنا صبح و شام، آج آپ پہ حملہ ہو رہا ہے، آج آپ پہ حملہ ہو رہا ہے، یہ تھریٹ لیٹر ہے، یہ بھائی ہماری اطلاعات ہیں، خدا کے لیے آپ نے کمپین پہ نہیں نکلنا، آپ نے جلسہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں الیکشن کے دوران تو ہیں۔ تو پھر یہ اگر ہتھیار ہے اور اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو پہلے طالبان آتے ہیں، وہ وہاں فائرنگ کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان کرتے ہیں، پھر اگلے دن فوج آتی ہے، پھر وہ فائرنگ کرتے ہیں اور عوام میں خوف و ہراس پیدا کر کے تاکہ وہ الیکشن میں ووٹ نہ ڈال سکیں، اور ہم وہاں پر پبلک سے بات بھی نہ کریں۔ تو یہ ایک ہتھیار کے طور پر ہم پر احسان ڈالتے ہیں، حضرت پھر ہم آپ کو نہ بتائیں، پھر آئے تو ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے، ہم تو آپ کی جان بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بابا دونوں پہلو ہیں نا جی، میں نہیں ہوں مطمئن آپ سے جی، ابھی جو ہمیں لیٹر مل رہے ہیں آپ اس کی ترکیب ٹھیک کر لیں۔ حکومتی مداخلت، سیاسی مداخلت، یہ ان کا کیس ہے یہاں کے یا کسی اور کا کیس ہے جی، یہ کس کا کیس ہو سکتا ہے جی؟ اب ہمیں جناب وہ خوف ہمارے دماغوں پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے ہمارا ملک ہے یہ، میں اس ملک کے اداروں کی، اس کی انٹیلیجنسیاں کی کچھ صلاحیتوں کا قائل ہوں۔ دشمن کے اندر بھی انگیجمنٹ کا نظام ان کے پاس موجود رہتا ہے، اور ایک کامیاب نظم مینجمنٹ ہے جی کہ دشمن کے اندر بھی آپ کا انگیجمنٹ کا کہ نظام موجود ہو۔ تو اس نظام کا فائدہ جو ہے وہ نام کسی اور کا ہوگا، فیصلہ یہ کریں گے۔ مولانا صاحب کیا آپ، چونکہ نواز شریف کا بھی ذکر کیا آپ نے کہ وہ ساری صورتحال میں آگے ہیں اور نوٹس میں آصف زرداری بھی آپ کے اچھے تعلق ہیں، تو وہ صدر ہیں اور دوریاں ہیں، لیکن تعلقات تو ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں، اور بھی بہت سارے آپ کے رفقا ہیں، سابق آپ کے ساتھی بھی رہے ہیں۔ کیا آپ پاکستان کی خاطر انڈیویجولی ان سے ملیں گے جا کے؟ اور ساتھ ہی دوسرا اس کی ذات میں جانا چاہتا ہوں، آپ کی باتوں میں بھی، سب کی باتوں میں مایوسی نظر آتی ہے حالات کے بارے، امید کہاں ہے؟ مایوسی کا لفظ نہ استعمال کریں، ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ یہ تعلق جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا فلاں سے ٹھیک، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس تعلق کا احترام میں نے کرنا ہے، انہوں نے نہیں کرنا۔ وہ ہر لمحے اس بات کی کوشش کریں گے اور خواہش کریں گے کہ ان کا سیاسی پلڑا جو ہے وہ ہمارے سائڈ پہ آ سکے، یہی اختلاف بھی کرے لیکن ان کی سیاسی فوقوں کا فائدہ ہم اٹھائیں۔ اس طرح تو نہیں ہوتا جی، ہم بڑے تحمل کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اعتدال کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ہم مشکلات کو بھی جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پر مشکلات ہیں، اس میں ہم کوئی سخت قدم بھی نہیں اٹھانے کی کوشش کرتے، لیکن پھر اگر مجبوراً کرنا پڑا تو پھر ہمیں سخت موقف اختیار کرنا اور بڑا طاقتور قسم کا رد عمل دینا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، پھر کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا جی۔ ہم اس حکومت کو عوام کے نمائندہ نہیں کہتے، نہ صوبوں میں اور نہ وفاق میں جی۔ اور صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ کیا تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال آتی ہے بعد میں تو پھر پچھتاوا ہی ہوتا ہے، جیسے بنگال کا ہمارے ساتھ پچھتاوا بھی تک موجود ہے۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ اس وقت اس حکومت سے اور اس نظام چلانے والوں سے چھٹکارے کے لیے کوئی مارچ ہو یا تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کیا جائے اور کوئی کمپین کرے، بڑے عوام کو بھی امید نظر آئے گی، بلوچستان اور خیبر والے؟ یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، لیکن ملک کی سیاست میں ایک ایسی تقسیم موجود ہے، یا ماضی کی تقسیم کہ جو دھیرے دھیرے وہ اپنا وقت لے رہی ہے قریب آنے کے لیے، یا آج کی نئی تقسیم جو آنے والے مستقبل کے لیے کیا شکل پیدا کرے گی، لیکن ملک کے اندر ایک سیاسی تقسیم بہرحال موجود ہے۔ اس کو ایک لمحے کے اندر تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم نے
ग्रास रूट पे भी जाकर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और अगर कारकुन के लेवल पर जाकर वहाँ पर मुताबिकत मुश्किल हो और वो एक दूसरे के साथ चलने में दिक्कत महसूस करें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि फिर हमें कुछ सारे पहलुओं को देख कर बढ़ना पड़ता है, वरना इंशाअल्लाह जमीयत उलमा तन्हा भी काफ़ी है, इसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है।